مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی کی طرف سے ماہ رمضان المبارک میں ایک ماہ اور آخری اشرا اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دنیا بھر سے آنے والے عاشقان رمضان کے اعتکاف فارم پر کرنے کے لیے اعتکاف ڈیٹا انٹری ایپ متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کی مدد سے اب آپ بآسانی اپنا ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے دیے گئے فارم میں ذاتی معلومات، پتہ، تنظیمی معلومات، معرفت درج کیجئے۔ اب آپ کے پاس فارم ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ اس فارم کا پرنٹ آؤٹ لے کر علاقائی ذمہ دار سے تصدیق کروا کر اوریجنل شناختی کارڈ کے ساتھ مدنی تربیت گاہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں فارم جمع کروائیں۔ اس ایپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اعتکاف کی سعادت حاصل کیجئے۔ غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، غلام رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے آج آپ کے امی ابو نے آپ کو ڈانٹا ہے، تو کیا آپ گھر سے یہاں اجازت لے کر آئے ہیں؟ نہیں پیارے فیضان بھائی، آپ غصہ مت۔ کی بات یہ ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے مساجد میں، نارملی میں صرف فیضان مدینہ کا آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن جب نارملی طور پر مساجد میں اعلان ہوتا ہے، صرف فیضان مدینہ کی بات نہیں ہے۔ اب چونکہ عادتیں جو ہماری ہوتی ہیں وہ یہاں آ کر درست ہونے کی صورت میں ہم آتے ہیں نا، کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جو عادتیں ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ تو جب عادتیں بہتر کرنے کی ترکیب میں ہم جب آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر بنتے بنتی عادت بنے گی۔ اپنے گھروں سے ایک تعداد ہے جو وہ آئی ہوتی ہے، یہاں متقف ہوتے ہیں جو بے نمازی تھے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، یہاں آنے والی ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو بے نمازی ہوتی ہے اور اس کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب دعوت اسلامی کے اعتکاف میں ہم گئے تھے، وہاں تو یوں یوں ہو رہا تھا، تو بھائی یہ محلے کوچوں گلیوں سے نکل نکل کر لوگ آئے ہیں، اور یہ ایک تربیت ہے۔ یہاں آ کر کوئی مطلب، اب جیسے کوئی نیا نیا پولیس ٹریننگ کے اندر داخلہ لے لے، چلے سارے اسے ٹیسٹ پاس کر دیے، اب تو ایکسرسائز اس کی تب شروع ہوگی نا جب وہ وہاں پر انسٹیٹیوشن کے اندر جائے گا، گراؤنڈ میں جائے گا، صبح صبح اس کو اٹھایا جائے گا، کبھی اٹھے گا کبھی نہیں اٹھے گا، کبھی ایکسرسائز کرے گا کبھی صحیح کر، کبھی گرے گا کبھی کیا کرے گا۔ سالوں میں جا کر اس کے ہاتھ میں کو گن دیں گے، بولے ٹھیک ہے اب ذرا دشمن کی طرف جا، کہ وہ جاتے ہی مطلب وہ لوگ یار یہ تو اس کو داتا ہی کچھ نہیں ہے، تو بھائی ابھی تو اسے داخلہ لیا ہے، ہوتے ہوتے ہوگا۔ تو ابھی تو یہ گلی کوچوں سے محلوں سے اپنے گھروں سے نکل کر آئے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں۔ جب ان کو دیکھنا ہو تو پھر چاند رات کو آ کر دیکھنا کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو روتے دھوتے نظر آئیں گے۔ ان کو کسی طرح زبردستی بھیجا گیا ہوگا کہ جاؤ فیضان مدینہ، اور چاند رات کو ان کو زبردستی لے جایا جائے گا کہ چلو گھر پر، اور یہ کہے گا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا۔ ان کے دل میں دین کا، اسلام کا، سنتوں کی خدمت کا، ماہ رمضان کا ایک درد بس جاتا ہے۔ تو اس ٹیک ٹائم۔ دوائی لینے سے تو ایک دوائی میں تو مریض بھی صحیح نہیں ہو جاتا، اور جہاں اتنی مطلب کہ 25 30 40 سال کی ہماری عادتیں ہی چینج ہو، میرا خیال ہے یہاں آنے کے بعد، فیضان مدینہ آنے کے بعد کئیوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طور پر اسلامی اور سنتوں برا ڈھنگ پتہ چلا ہوگا کہ ہاں یار یہ اصل طریقہ کار ہے۔ کس کس کو یہاں آنے کے بعد پتہ چلا؟ اب یہ انداز ہے، یہاں آنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے، لیکن عادتیں بنتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہم اپنے علاقوں سے، مساجد سے آئے، کوئی مسجد سے آیا کوئی نہیں آیا، تو صفوں کی درستی
یہ ہمیں سیکھنی پڑے گی اور سمجھنی پڑے گی. ویسے جو نگران مجلس ہوتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس میں کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ ہمارے بڑے شہزادے جہاں نشین امیر سنت کی جلوہ گیری ہو چکی ہے ماشاءاللہ. میں چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صف میں تشریف لاتے تو قوم کے سینوں اور کاندھوں کو برابر فرماتے اور فرمایا کرتے جدا جدا نہ رہو کہیں تمہارے دل جدا نہ ہو جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنی صفوں کی درستی کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. اور پہلی صف کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر لوگ جان لیتے کہ اذان میں پہلی صف میں کیا ہے، اگر لوگ جان لیتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے، پھر قرآن اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہ پاتے تو ضرور قرآن اندازی کرتے. یعنی اس کام کو کرنے کے لیے قرآن ڈالا جاتا. اتنی اس کی امپورٹنس یہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو صفوں کی درستی کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک سنیے. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے خلا کو پور کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. ایک اور حدیث سنیے. جو بندہ صف کے خلا کو یعنی جو گیپ آ جاتے ہیں صفوں میں، جو شخص جو بندہ صف کے خلا کو پور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور فرشتہ اس پر خیر نچھاور کرتا ہے. ایک اور حدیث سنیے. جو صف کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا اور جو صف کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے جو صف کے خلا کو پور کرے، صف کے گیپ کو پور کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک اور حدیث سنیے. جو صف خلا کو پور کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ. اب کون کون نیت کرتا ہے جناب؟ نیت تو میں تھوڑے مضبوط. اب ڈھونڈنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ڈھونڈنا ہے کہ کہاں صف کا کونا خالی ہے. فوراً بڑھ کر آگے سے میں مغفرت کی بشارت لے لوں گا، میں جنت میں محل لے لوں گا، میں جنت میں مکان لے لوں گا، میں فرشتوں کی وہ جو رحمت نچھاور ہو رہی ہے اسے میں حصہ پالوں گا. یوں آگے بڑھیں، یوں کھڑے نہ رہیں. بعض اوقات مساجد میں اور دیگر جگہ پر اعلان کیے جاتے ہیں جناب کونے میں جاؤ، وہ ادھر یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اعلان کرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی اعلان کرنے والے کو نہیں دیکھنا ہوتا. اچھا یہ بالخصوص یہ اعلان میں ان کو زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے جو سب سے آخر میں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو سب سے آخر میں ہوتے ہیں نا ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہے. لہٰذا یہاں جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں نا، دعوت اسلامی کے اہم ذمہ دار ہیں، حلقہ نگران ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب دیکھیں تو وہ بلا لیں، صفیں پوری کریں. اور صفوں کی درستی کا اور صفیں مکمل کرنے کی عادت یہی آپ اعتکاف سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو صفوں کی درستی کی توفیق عطا فرمائے. تو جو مدنی چینل پر بھی ہے عاشقان رسول سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنے یہاں مساجد میں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو صفوں کی درستی کا آپ بھی لازمی خیال رکھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر سنت کے جانشین کی طرف اور انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا. شہزادہ حضور سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل رمضان المبارک میں ابھی ہم تو شاہد الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیجئے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا، سونا، سحری و افطار کرنا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. اور یاد رہے کہ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری و افطار کرنا یہ سب جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوال چلائیے. شہزادہ حضور سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل رمضان المبارک میں افطار سے قبل شاہراہوں پر ٹریفک بہت جام ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ صبر کا کس طرح سے مظاہرہ کیا جائے؟ اصل میں صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے باز رکھنا، اس چیز سے دور رکھنا کہ جس سے عقل اور شریعت جو نا وہ تقاضا کرتی ہو، روکنے کا تقاضا کرتی ہو. اب ظاہر ہے کہ اب اگر آگے بڑھنے کی کریں گے تو یہاں جو عقل تقاضا کری، جب سب آگے بڑھیں گے تو ٹریفک نے جام ہی ہونا ہے. اور بعض وقت ہوتا یہی ہے کہ ایک کی وجہ سے، ایک کی جلد بازی کی وجہ سے جو نا وہ سب آزمائش میں آ جاتے ہیں. تو واقعی ہونا یہی چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ایثار کرنا چاہیے کہ بھلے میرا بھائی آگے نکل جائے. اصل میں وہ ایک بھائی آگے نکلتا تو پیچھے وہ سارے بھائیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایک بھائی کو جب نکلنے دیتا ہے نا تو پیچھے وہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور سارے بولتے ہم بھی تیرے بھائی ہیں، ہم بھی تیرے بھائی ہیں، ہم بھی تیرے بھائی ہیں کر کے نکل جاتا ہے. تو بیچارہ بولتا ہے کہ یار آج کے بعد چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کسی کے لیے قربانی دیں، صبر کریں، اور نکلنا اسی کو دینا ہے جس کا نکلنا ویسے بھی قانوناً درست ہو. اور اس میں یہ ہے کہ پھر صبر کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، مگر سب کو یہ سوچنا ہے. ایک پورے سڑک کے اوپر اگر ایک پر ہی لوڈ ڈال دیا جائے گا کہ یہ ہادہ صابر اور ہم سب جلدی جلدی ہم کو گھر پر پہنچنا ہے، تو اس طرح جلد بازی سے کام نہ لیں گھر پہنچنے کے لیے. اور آپ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ایسے موقع پر اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں پانی وغیرہ کی ایک بوتل ساتھ رکھ لیں، تاکہ اگر افطار راستے میں ہی ہو جائے تو اب راستے میں ہی پانی پی لیں تاکہ آپ کا افطار ہو جائے. گھر جا کر ہی کوئی افطار کریں گے تو ہی افطار ہوگا، ورنہ روزہ مطلب کہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. سموسہ قضا نہیں ہوتا، پکوڑا قضا نہیں ہوتا، کباب کو کوئی سا خاص فرق نہیں پڑے گا آپ کے عدم موجودگی میں. یعنی گھر جا کر ہی افطار کرنا. ایسے جیسے بعض لوگ موٹر سائیکل یا گاڑی پار کر ایسے سیڑھی چڑھ کر بھاگتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں، اور جیسے کہ بالکل افطار کے وقت پہنچنا ہے. اتنی جلدی کبھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے میں نہیں کی ہوگی کہ ہم جلدی جلدی پہنچے تاکہ ہماری تکبیر اولیٰ نہ چلی جائے، پہلی صف نہ چلی جائے. نماز با جماعت کے لیے اتنی مطلب ہم نے تیز رفتاری، یعنی مسجد میں دوڑنا نہیں ہوتا. میں ایک ایسی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اوروں کو راحت پہنچائیں، اور ٹریفک کے معاملے میں
ایسا کام نہ کریں کہ آپ کو بھی تکلیف ہوگی, دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی. پھر ہوگا یہ کہ آپ بھی رکے رہو, وہ بھی رکے رہے گا. وہ شیشہ اتار کے بولے گا بس ہو گیا, وہ بولے گا ہاں ہو گیا, وہ تو بھی کرا رہا ہے میں بھی کرا رہتا ہوں. تو پھر ایسا معاملہ نہیں آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے آپ کو بہت اچھا لگے گا, تجربہ کر کے دیکھیے. آپ کسی کو نکلنے دیں, جب آپ کسی کو نکلنے دیں گے نا اور وہ یوں آپ کو ہاتھ ہلا کے جائے گا نا شکریہ کا, آپ کا سب مزہ آئے گا کہ کچھ کام ہوا ہے نا, وہ دیکھے تو دل بھی ٹھنڈ پہ گئی. تو یوں ایک مزہ آئے گا, کوئی کام ہوا ہے, اگلے نے میرا شکریہ ادا کیا. تو یوں لوگوں کو خوشی دینے سے بھی انسان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محسن رضا داری ساؤتھ کوریا. میرا سوال ہے, صبر کی کیا معنی ہے اور صبر جمیل کسے کہا جاتا ہے؟ صبر کا معنی عرض کیا نا کہ اپنے آپ کو اس چیز سے باز رکھنا کہ جس سے عقل اور شریعت جو ہے نا وہ تقاضا کرتی ہے اس کے رکنے کا. اور صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے. یعنی ہمارے سامنے کوئی شخص ہے, اب وہ ہے مصیبت میں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ یار یہ مصیبت میں ہے, خوش ہے, کیا ہے, نارمل ہے. تو یہ ہے صبر جمیل کی پہچان. سوال چلائیں. میرا نام ارسلان ہے, میں ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ سنا ہے کہ سورہ فاتحہ دم کرنے کے لیے بہت آزمودہ ہے. جی ہاں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. اور اس کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو تفسیر صراط الجنان میں جو ہے وہ اس کی تفسیر دیکھ لیجئے. اس کے بہت فضائل و برکات ہیں. اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. جی ایسے سورہ شفا بھی کہا گیا. سورہ شفا بھی کہتے ہیں, اور اس سے مریض پر دم کرنے سے بھی مریض کو شفا ملتی ہے. پانی پر دم کر کے پانی پلا دیں تو بھی مریض کو بالکل اس پہ شفا ملتی ہے. مریض اگر صحیح پڑھ سکتا ہے, وہ خود بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اسے بھی شفا ملے گی, اللہ نے چاہا تو. شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, مگر سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہ بات بھی ہے, اس کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے مریضوں کو شفا ملتی ہے. مگر یہ کہ پڑھنے کا انداز درست ہونا چاہیے. جو امیر سنت نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں اسی وقت کا عصر و مغرب کے درمیان کا مدنی مذاکرہ تھا, جس میں آپ نے تلفظ کی درستی پر آپ نے کافی پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے. تو ہا کا درست نکالنا, عین کا درست نکالنا, اسی طرح دیگر اس کے اصول و قواعد ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے معتکفین کو قرآن کریم میں درست کروایا جاتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالیگان یہاں بھی ترکیب ہے فیضان مدینہ معتکفین میں. تو یہ ہے. اسی طرح آپ آن لائن کے ذریعے آپ اپنے قرآن کو درست کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, تو انشاءاللہ درست پڑھیں گے تو اس کی اللہ کی رحمت سے خوب برکتیں بھی حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سورہ فاتحہ جو نا صرف دم کے لیے نہیں بلکہ چونکہ نماز سے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 وقت فرض ہے, تو سورہ فاتحہ کے مخارج جو درست ہونے ہی چاہیے. سوال ہے کہ کیا کوئی ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ عز و جل و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیر کہا؟ جی ہاں, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, کہ 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں. اسد اللہ و اسد الرسول. انصر اطاری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جلد پر جلنے کا نشان کیسے دور کیا جائے؟ جلی ہوئی جلد پر جو ہے وہ جو داغ وغیرہ رہ جاتا ہے, جو جلد جل جاتی ہے اس میں کوئی داغ وغیرہ رہ جاتا ہے, تو وہاں جو ہے وہ خالص شہد میں
روئی ڈبو کر باندھنے سے جو ہے وہ داغ جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. یہ گھریلو علاج میں یہ لکھا ہوا ہے. أنا محمد نور من حلب ومقيم في اسطنبول. هل يجب على المسلم أن يؤمن بوجود القلم واللوح المحفوظ؟ جزاكم الله خيرا. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان پر کیا یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ لوح محفوظ اور قلم موجود ہیں؟ جی ہاں، لوح محفوظ اور قلم پر ایمان رکھنا جو ہے نا یہ واجب ہے. جیسا کہ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدرکم ادھر ناری کو نہیں بولا، یعنی ہم لوح اور قلم اور ان تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جو اس میں لکھ دیے گئے ہیں. واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم. ان کا تذکرہ یعنی قلم کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے اور لوح محفوظ کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو لوح محفوظ کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اسی طرح نون والقلم، قلم کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. تو اس کا ایمان رکھنا جو ہے وہ بندے کے اوپر لازم ہے، اور یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں. قرآن پاک کے بارے میں بھی ہمارا یہی نظریہ عقیدہ ہے کہ اولاً قرآن پاک کی تھائی لوح محفوظ میں، پھر وہاں سے اولاً یہ نازل ہوا آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ضرورت کے مطابق یا جیسے جیسے اس تقاضا تھا اس کے مطابق یہ نازل ہوتا رہا ہے. تو یہ لازم ہے کہ ہم اس کا عقیدہ رکھیں گے کہ لوح محفوظ بھی موجود ہے اور قلم بھی موجود ہے. ہمارے درمیان اوبی وین کے ذریعے جن پور ضلع رحیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ اور دربار سہیلی سرکار مظفر آباد پاک چناسی کابینہ کے عاشقان رسول بھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے اندر ایک تعداد کے اندر شریک ہیں، اور سردار آباد میں بھی ایک تعداد اس وقت ہمارے درمیان ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، جانشین رسول اللہ سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہم ایک آڈیو کال جو ہے وہ بھی چلا رہے ہیں. مجھے آپ سے اس شعر کا مطلب جاننا ہے. الہام ہے جامع تیرا، قرآن ہے امامہ تیرا، عرش بری ممبر تیرا، تو کجا من کجا. جی اصل میں یہ شعر جو ہے مجھ سے انوار سحری رات سلسلے میں بھی پوچھا گیا تھا، تو اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہے مجھے کس کا شعر ہے یہ، اور اس کی توجیہ بھی اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی. تو میں نے کہا تھا معلوم نہیں تو اس وقت پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ معروف شاعر کا ہے اور اس کی کچھ توجیحات بھی بیان کی گئی. تو یہ پڑھ سکتے ہیں. الہام ہے جامع تیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت نازل ہوتی رہتی ہے. تو لباس، جامع کا مطلب لباس، کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، تو اوڑھنا بچھوڑنا کے اعتبار سے. اور امامہ جو ہے وہ وحی قرآن ہے. امامہ تیرا مطلب یہ کہ امامہ زیب و زینت کے لیے، تو قرآن زیب و زینت ہے آپ کے لیے، اس اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور عرش بری ممبر ہے تیرا، یہ تو واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عرش بری کے پر بٹھائے گا، جیسے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اعلیٰ حضرت کا اپنا شعر ہے. اس سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش پہ تشریف لے کر گئے ہیں. تو یہ شعر پڑھ سکتے ہیں، درست ہے، اس میں حرج نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے کہ وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ وضو اور غسل کا تیمم جو ہے وہ ایک ہی ہے، بس یہ ہے کہ نیت میں فرق ہے کہ غسل کے لیے تیمم، وضو کے لیے تیمم، باقی ایک ہی ہے. واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سورہ یاسین شریف کی کچھ برکات ارشاد فرما دیجیے. مدنی پن سورہ میں لکھا ہوا اس کے بارے میں،
سورہ یاسین شریف کے بارے میں کہ اگر بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ ہو جائے اور پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، بیمار پڑھے تو شفا پائے، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد ہو، اور غمگین اگر پڑھے تو اس کا رنج اور غم دور ہو جائے، اور جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ انشاءاللہ عز وجل مل جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد عاصم ہے، میں ہانگ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے وقت باتیں کرنے والے پر کیا گناہ ہوگا؟ اصل میں بحر شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جو اذان کے وقت باتیں کرتا ہے تو اس پر جو وہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس کا خاتمہ برا ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو لہذا اذان کے وقت جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے کہ ہر کلمے پر عورت کو 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور مرد کو دگنی یعنی 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کل بروز قیامت ایک نیکی کی بندے کو ضرورت ہوگی، اور اس کی تلاش کے لیے بزرگوں کے قول کے مطابق بندہ ماں باپ کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا، تو آج آسانی کے ساتھ ایک کلمے کے بدلے میں 2 لاکھ نیکیاں بندے کو، 1 لاکھ نیکی عورت کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو باتیں کرنے کی بجائے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کلمے کے بدلے جواب دے کر لاکھوں نیکیاں اسے کما لینی چاہیے، نہ کہ اذان ہو رہی ہو اور بغیر کسی مجبوری کے وہ گفتگو کے اندر مبتلا ہو۔ مزید جو ہے وہ معلومات کے لیے فیضان اذان رسالے کا مطالعہ۔ دعوت اسلامی کے فیس بک پیج پر یہ مدنی مذاکرہ جو براہ راست دیکھا جا رہا ہے، اس میں ناصر کر کے ہیں، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں شہزادہ حضور کہ کم از کم کتنے نمازی جماعت کر سکتے ہیں؟ 3 بلکہ 2 ہوں، اگر 2 ہوں تو ایک جو وہ بالکل برابر میں کھڑا ہو جائے، اور اگر ایک امام ہو اور 2 مقتدی ہو تو دونوں پیچھے ہو جائیں، کم از کم 2۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض مختلف ممالک اور کئی مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، 1 ماہ کا اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، اسی طرح ہمارے او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول ہمارے درمیان ہیں، جن پور، ضلع رحیم یار خان، پنجاب پاک خورشیدی کابینہ، دربار سہیلی سرکار، مظفر آباد پاک چناسی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول موجود ہیں، سردار آباد میں جو عاشقان رسول جمع ہیں، اور سردار آباد میں ایک تعداد 1 ماہ کے اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول کی بھی ہوگی۔ آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کا مرید ہوتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، اور یہ اس بات کے مجاز ہیں کہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید ہونا چاہے، جو الفاظ یہ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ امیر اہل سنت کے مرید اور قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ جانشین امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں جانشین امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ ابھی ہم اسکرین پر کشمیر مظفر آباد میں حضرت سہیلی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاید دربار کی زیارت کر رہے ہیں، ذرا دکھائیے گا۔ مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو شاید یہ وہی مزار شریف ہے کہ جب 2003 میں زلزلہ آیا تھا، 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو مظفر آباد تقریباً بہت بڑا یہاں نقصان ہوا تھا اور کئی گھر مکان یہاں تک کہ پہاڑ کے ٹکڑے بھی گر گئے تھے اور آبادیوں کی آبادیاں دب گئی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ مزار شریف سلامت رہا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ذرا جو حضرت سید سائیں سخی سہیلی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سائے میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر میری اس بات کی تائید کریں، کیمرہ مین ذرا ان کو دکھائیے جن کے یہی ہوا تھا۔ اصل میں یہ بھی ہوا تھا کہ مزار شریف جو ہے وہ کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوا تھا، اور بعض کا بیان ہے کہ وہ اندر موجود تھے تو ان کو محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ زلزلہ آیا ہے، جب وہ دربار میں حاضر تھے۔ جی جب وہ باہر نکلے تو پتہ چلے کہ یہاں کچھ ہوا ہے، اور اندر اوپر جو ہے وہ گرد و غبار فضا میں تھا، اور ہم پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے حاضری دی ہے جی ان دنوں میں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت پیاری بارگاہ ہے اور یہ برکتیں ان کی اس زلزلے کے موقع پر ظاہر ہوئی تھی، جو ابھی ہم جس مزار شریف کی مدنی چینل کے اسکرین پر زیارت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہیں پر ہمارے اسلامی بھائی اس وقت مظفر آباد کشمیر، یہ بہت اونچائی پر ہے، وہاں پر یہ جمع ہیں اس وقت۔ ایک کونا ہے کشمیر کا، اونچائی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جماعت کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی تھی کہ کم از کم 2 ہیں، تو جواب ٹھیک ہے، البتہ یہ کہ جمعہ میں یہ ضروری ہے، جمعہ کی نماز میں یہ ضروری ہے کہ وہاں جب جماعت ہوگی تو امام کے علاوہ کم از کم 3 مردوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ باقی جواب ٹھیک تھا۔ میں محمد عابد ہانگ کانگ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دماغ
کی بیماری کا علاج بتائیں۔ دماغ کی اگر بیماری ہو تو کلونجی کے 21 دانے کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر پانی میں سے ابالیے، اور پہلے دن جو ہے وہ سیدھے نتھنے میں، ناک کا جو نتھنا ہوتا ہے نا، سیدھے نتھنے میں جو ہے نا وہ 2 قطرے اور الٹے نتھنے میں 1 قطرہ، اور دوسرے دن جو ہے الٹے نتھنے میں 2 قطرے اور سیدھے نتھنے میں 1 قطرہ ڈالیے۔ انشاءاللہ عز و جل 3 دن میں شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ گھریلو علاج میں یہ موجود ہے، یہ علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے فیس بک پیج پر کہ اگر اذان کی آواز نہ آئے پھر کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب نہ انہوں نے روزے کے بارے میں پوچھا نہ نماز کے بارے میں پوچھا ہے، انہوں نے صرف ایک سوال کیا ہے کہ اگر اذان کی آواز نہ آئے تو کیا کریں؟ اب اصل میں اب چونکہ رمضان شریف میں سوال کیا ہے تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ شاید سوال اس لیے کیا ہوگا اذان کی آواز نہ آئے تو آیا کہ ہم سحری کھانا کیا سحری کھاتے ہیں یا افطاری کریں یا کیا کریں؟ تو خیر وہ اذان کا جو ہے نا وہ سحری اور افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اذان جو ہے وہ فجر کے لیے دی جاتی ہے فجر میں، اور مغرب کے وقت جو ہے وہ مغرب کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان جو ہے نا یہ فجر اور مغرب مطلب اذان ہے ہی نماز کے لیے، تو اس کا تعلق آپ کی سحری اور افطار سے نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو اذان کی آواز نہیں آئی ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کے ٹائمنگ کا اپنے معلومات رکھے۔ آپ ایسے موبائل فون اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یا ہوں تو دعوت اسلامی کا جو اوقات الصلاح نماز ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ ہمارے یہاں جو اذان دی جاتی ہے وہ نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ ویسے تو اذان کے اور مقاصد بھی علماء نے بیان کیے ہیں، احادیث طیبہ میں بھی یہ موجود ہے کہ اذان جو ہے وہ ابن ام مکتوم بھی دیا کرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں جو اذان ہوتی ہے اس کا مقصد ہی نماز کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے جو بیان کیا گیا اسی کے مطابق جو اوقات الصلاۃ ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور سحری کا وقت ختم ہونے پر سحری کو مکمل کر لیا جائے، اور افطار کا وقت شروع ہو تو اسی وقت افطار کیا جائے۔ ایک اور سوال ہے، زین العابدین پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ میرا سوال ہے کہ مولانا گلوز کیوں پہنتے ہیں؟ مولانا نے ابھی گلوز پہنا نہیں ہے، اور جب پسینہ آتا ہے تو پہنتا ہوں، لیکن یہ کہ مولانا بتا دیں کہ مولانا گلوز کیوں پہنتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ اب جب پسینہ آتا ہے تب پہنتا ہوں، ابھی جو ہے وہ الحمدللہ پسینہ نہیں ہے تو پسینے کی وجہ سے آپ کو پسینہ آتا ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بینکاک سے شکیل سید احمد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ عرض ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا اس کے گناہوں کی سزا؟ براہ کرم ہماری اس پہ رہنمائی فرما دیں۔ دراصل جو ہے نا وہ آزمائش اور مصیبت یہ تقریباً جو ہے نا یہ ہم معنی ہی ہیں، اور اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر نیکیوں پر استقامت ہے، یعنی بندہ نیک کام کر رہا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، اب اگر نیکیوں پر استقامت کے باوجود جو ہے نا یہ مصائب عالم یعنی تکلیفیں وغیرہ کا سامنا ہے، تو اب جو ہے نا یہ آزمائش ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وغیرہ پر جو ہے نا یہ آزمائشیں وغیرہ آنا، جبکہ عام مؤمنین کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ان پر اگر کوئی مصیبت آ جائے یا آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو یہی سمجھے کہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ فبما کسبت وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ترجمہ کنز ایمان،
اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضرت مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مؤمنین مکلفین سے کہ جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مؤمنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کا اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں وارد ہے۔ نیز حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ ارشاد فرمایا، انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی مصیبت وغیرہ آئے تو صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ زباں پر ششمائے رنج و عالم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ فیس بک پہ سوال آیا ہے ایک اور، کیا روزے کی حالت میں لینس لگا سکتے ہیں؟ لینس نہیں لگانا چاہیے روزے کی حالت میں۔ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لینس لگانا یہ منع ہے۔ کئیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ دعا کر دیں کہ جو فیس بک پر بھی جنہوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نارملی دعاؤں کے لیے کہا ہے،
یا جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجتوں پر اللہ ان سب کی جائز حاجتوں پر نظر رحمت فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ ایک اور سوال آیا، احمد رضا سوال کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو روزے کے بعد گرگرا اور ناک میں پانی چڑھانا کیا فرض ہے؟ نہیں، اگر غسل فرض ہو گیا تو وہ ناک میں پانی تو ویسے چڑھانا ہے بحالت روزہ، البتہ ہے کہ غرغرہ نہ کرے. نہیں، امیر علیہ سنت اس کی کئی مرتبہ وضاحت فرما چکے ہیں. یعنی بہت بڑی ایک غلط فہمی ہمارے درمیان یہ رہتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو شاید کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی رہتے نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یعنی اول تو یہ سمجھ لیں کہ جو غسل کا فرض ہے، ناک میں جو پانی چڑھانا ہے اور کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا ہے. دماغ میں پانی پہنچ جائے اوپر تک چڑھانا یہ فرض نہیں ہے. یہ اگر روزہ نہ ہو تو کھینچنا چاہیے تاکہ اوپر تک پانی پہنچے، لیکن جو فرض ہے وہ اتنا چڑھانا ہے کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچ جائے، اور یہ روزے کی حالت میں بھی چڑھانا ضروری ہے. تو ہلکے سے اگر آپ احتیاط کے ساتھ پانی لیں گے تو روزے میں بھی یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اور روزے میں بھی یہاں پہنچانا ضروری ہوگا. دوسرا جو کلی کرنا ہے وہ کلی اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے حلق کی جو ابتدا ہو رہی ہے یہاں تک منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچانا ہے. حلق سے نیچے یہ فرض نہیں ہے. روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، سنت موقدہ ہے. تو جب روزہ ہے تو اس صورت میں غرغرہ نہیں کریں گے. اس طریقے سے پانی آپ پہنچائیں گے منہ کے ہر حصے میں روزے کے اندر کہ حلق سے نیچے پانی نہیں اترنا چاہیے، غرغرہ نہیں کریں گے. تو یہ سوچ، یہ تصور، یہ خیال غلط ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں. غسل فرض ہو جائے تو ناک میں پانی چڑھانا ہے اور نرم حصے تک پانی چڑھانا ہے احتیاط کے ساتھ. اور کلی اس طریقے سے کرنی ہے کہ حلق کی ابتدا جہاں سے ہمارا حلق شروع ہو رہا ہے یہاں سے یہاں تک، اور منہ کے ہر حصے میں اچھی طریقے سے پانی کو پہنچانا ہے ہم نے کہ حلق سے نیچے پانی نہ اترے. بلکہ بحالت روزہ جب روزہ ہوگا تو وضو کرتے وقت بھی کلی کرنا سنت ہی ہے. اگر پیسٹ کے بغیر، ایک اور سوال ہے، اگر پیسٹ کے بغیر صرف برش کیا جائے تو کیا اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ فرق تو نہیں پڑتا، البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ برش پر پیسٹ کا اثر ہوتا ہے، اور جب یہ کرتے ہیں برش جو ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے اگر صحیح دھلا ہوا نہ ہو تو دھونے سے پہلے، مگر بعض اوقات اس کا اثر رہتا تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر کرنا ہی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں اس کو. اور بہتر یہ کہ مسواک لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے، تو اچھی طریقے سے مسواک ہی کر لیا کریں. جو سوال چلائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور سے سوال ہے، 5 سال کا بچہ اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد میں جا سکتا ہے؟ بچہ اگر اتنا سمجھدار بچہ اگر ہے، اب جو 5 سال کا بچہ جن کی آواز بھی ایسی ہو کہ جس سے لگ رہا ہو کہ وہ خاص سمجھدار نہیں ہے. اس موضوع پر کل بھی عصر و مغرب کے درمیان امیر علیہ سنت نے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے، اور رات تراویح کے بعد کے مدنی مذاکرے میں بھی ہم نے اس موضوع کو لیا تھا کہ مدنی منوں بچوں کے حوالے سے مسجد میں جانے کے حوالے سے کیا حکم ہے. تو سمجھدار بچوں کے حوالے سے تھا کہ جو مسجد کے آداب کو سمجھ سکتے ہیں اور مسجد کا احترام کر سکتے ہیں. اسی طرح پیشاب پوٹی وغیرہ کے حوالے سے جن کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ مسجد میں اس کا مطلب وہ بے احتیاطی نہیں کریں گے، تو جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں ان کو مسجد میں لے جانے کی اجازت تھی. تو یہ تو ماں باپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچے کتنے سمجھدار ہوئے ہیں. گھر کے اندر انہوں نے آپ کی حالت بری کی ہوئی ہے تو مسجد میں یہ کیا حال کریں گے. اور نارملی طور پر یہ کتنی سوچ ہوتی ہے ہماری کہ ہم مسجد میں اپنے بچے کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ نماز کا عادی بنے گا یا مسجد کے اندر آنے جانے کا عادی بنے گا.
اس کی دینی اور اسلامی تربیت جو گھر پہ کرنی ہے وہ ہم کر نہیں پا رہے. اور پھر یہ پورے سال میں صرف ماہ رمضان میں کیوں زیادہ یاد آتا ہے؟ وہ بھی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں زیادہ کیوں یاد آتے ہیں؟ عصر اور فجر میں کیوں نہیں بھیجے جاتے؟ تو زیادہ تر بچے یوں چھوڑ دیے جاتے ہیں. پھر بچے مساجد میں جا کر جو حرکتیں کرتے ہیں یہ ہزاروں نمازی جانتے ہیں. مطلب اس وقت اگر مدنی چینل پر لاکھوں نمازی ہوں گے جو مساجد میں جاتے ہوں گے تو یہ ہماری بات کو سمجھتے ہوں گے، بلکہ بعض تو جا کے پیچھے چکتے ہوں گے، چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، نکلو باہر. وہ بھی اب اس کو بھی سمجھاؤ، چچا یہاں نہیں کرو ایسا. بچوں کو منع ہے تو آپ کو بھی منع ہے شور مچانے کا. تو چچا جان جا کر پیچھے پھر اپنا وہ حساب کتاب بنا رہے ہوتے ہیں، یا کمیٹی والے پھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو امام صاحب بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچوں کو ذرا سمجھائیے، بچے شور مچا رہے ہوئے. امام صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بچوں کے شور کی آواز امام صاحب تک آ رہی ہوتی ہے. پھر اگر امام صاحب کچھ کہیں گے تو نمازی امام صاحب کو سمجھا رہے ہیں، امام صاحب بچے تو آئیں گے نا بھائی، بچے تو آئیں گے نا. تو یہ نہیں ہوتا. تو جو شریعت نے جس کو لانے کی اجازت دی ہے انہی کو ہم نے مسجد میں لانا ہے. یہ کوئی میرے کہا ہوا، ان کا کہا ہوا، یا میرے سننا کہا ہوا، یا کسی عالم یا مفتی ہی کا کہا ہوا بات نہیں ہے. جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسجد کے آداب اور مسجد میں کس کو لانا چاہیے کس کو نہیں لانا چاہیے اس کے حوالے سے جو احکامات ارشاد فرمائے اسی کو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اس میں بچوں کی تربیت جو نماز کے حوالے سے کرنی ہے، عبادت کے حوالے سے کرنی ہے، گھر میں ماں کرے، والد کریں. کیوں نہیں ہو سکتی بچوں کی تربیت؟ وہ بچہ اتنا سمجھدار ہو جائے تو اس کو بالکل اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائیں، جس کو لے جانے کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال چلیں. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یارخان، پاک جامع کابینہ. شہزادے حضور سے میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو کہتے ہیں فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، ادھر ہی کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام. جب اس کو یہ آگے کہتا ہے فلاں نے آپ کو سلام کیا ہے، اس نے کہا دیا وعلیکم، اس کا صحیح رہنمائی فرما دیجئے، کیا جواب دینا چاہیے؟ اصل میں اس میں یہی ہے کہ اگلا جو ہے نا وہ اگلے کو وکیل بنا رہا ہے. جیسے زید نے بکر سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ خالد کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. اب بکر پر اس سلام کا جو نا وہ کوئی جواب نہیں دینا کہ اس کو نہیں وعلیکم السلام نہیں کہنا، وہ تو کہہ ہی رہے کہ آپ جو ہے وہ خالد کو میرا سلام کہیے گا. تو اب بکر جب خالد کے پاس جائے تو اسے کہے کہ بھائی زید نے آپ کو سلام کہا ہے. اب خالد جواب دے گا وعلیکہ وعلیہ السلام. یہ ایک اور سوال آیا ہے فیس بک پیج پر. میرا سوال ہے کہ اگر انسان کی آنکھ نہ کھل پائے سحری کے وقت اور وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے 2-3 منٹ کے بعد اٹھے تو کیا وہ جلدی سے کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے؟ نہیں، چونکہ وہ اب جب وہ اٹھا اس وقت کے طلوع صبح صادق ہو چکی تھی، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا. اب جو ہے وہ نیت کر لے روزے کی، اور نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. نہ پی سکتا ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے تو وہ فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے اس کو. یہی ہوگا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی بعض لوگ سحری نہ کرنے پر تھوڑے پھر باہر باتیں کرتے پھرتے ہیں، آج میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا. یہ کوئی تورم کھانی نہیں ہے کہ آپ نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے، بلکہ آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ سحری میں برکت رکھی گئی ہے. سحری کرنا یہ سنت ہے، تو یہ ایک برکت و سنت سے محرومی ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو سحری کی بھی برکت عطا فرمائے. بلکہ میں مدنی چینل کے ذریعے تمام عاشقان رسول کو مشورہ دوں گا جو رات سوتے ہیں، اور یہ سونے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں، دنیا بھر میں لاکھ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو سحری سے پہلے جو سوتے ہیں، کیونکہ صبح ان کو کام کاج اور دیگر مصروفیت ان کی ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر اٹھیں کہ کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز آپ کو مل جائے. یہ بہت خوبصورت موقع ملا ہے آپ کو. جب آپ سو ہی رہے ہیں تو پھر آپ اٹھ کر مثال کے طور پر آپ کو اگر 3 بجے اگر آپ کا ذہن ہے کہ میں سحری شروع کروں گا تو آپ 2:45 بجے اٹھ جائیں. وضو وغیرہ کر آپ 5-7 منٹ لگتی ہیں وضو وغیرہ کر کے آپ نماز تہجد ادا کریں. اللہ کے حضور اللہ نصیب کرے تو رقت قلبی کے ساتھ رو کر کچھ لمحے دعا کر لیں. بڑی قبولیت دعا کا وقت ہے. سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے ان میں ایک خصوصیت یہ ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ اس سحر کے وقت اللہ کے حضور دعا استغفار کرتے، یعنی اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے. تو یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے. اور سحر کے وقت دعا کرنا
یہ دل کو زندہ رکھنے والے اعمال میں شامل ہے. تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ سحر کے بعد دعا کرنے کے لیے تہجد بھی ضروری نہیں ہے. آپ سحری کے وقت دعا بھی کریں. یہ غفلتوں کا وقت نہیں ہے. یہ صرف کھانے پینے ہی کا وقت نہیں ہے. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, برکتوں کا وقت ہے, اللہ کی عطاؤں کو لینے کا وقت ہے. جس طرح افطار کا وقت بہت اہم ہے, اسی طرح سحری کا وقت بھی بہت اہم ہوتا ہے. اس وقت ہمیں روزہ بند کرنے کی جلدی ہوتی ہے, یہاں پر روزہ کھولنے کی ہمیں جلدی ہوتی ہے. مگر دونوں اوقات کے اندر مغفرتیں اور رحمتوں کا یہ خاص وقت ہے. اس میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو, سوشل میڈیا کے تمام عاشقان رسول کو, سب عاشقان رسول کو عرض کرتا ہوں کہ یہ دو اوقات میں خوب دعائیں بھی کریں اللہ تعالیٰ سے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے. بہت خوبصورت دعا حدیث پاک میں آئی امت کے لیے کہ یا اللہ ساری امت پر رحمت عام عطا فرما, یا اللہ ساری امت پر مغفرت عام عطا فرما, ساری امت کو. یہ بہت خوبصورت دعا جو حدیث پاک میں سے پسند کیا گیا ہے اس دعا کو. تو یہ دعا کر یا اللہ ساری امت کو مغفرت عام سے نواز دے, یا اللہ ساری امت کو رحمت عام سے نواز دے. اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کریں, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کریں. تو یہ لمحے بار بار کہاں ملتے ہیں. ماہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور آج آپ کے سامنے ہے کہ پہلے 11واں روزہ آج ختم ہونے والا ہے. کتنی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزر رہا ہے. اللہ کریم آپ پر, ہم پر, ہمارے گھر بار پر خصوصی برکت عطا فرمائے, رحم و کرم فرمائے. اور خاص وہ جو دعاؤں کا وقت ہے, اس میں صرف اور صرف یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بجائے دعا میں بھی وقت گزاریں. اور دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس سے اللہ توفیق دے وہ ضرور بھی ضرور تہجد کی نماز ادا کریں. اور جو جاگ رہے ہیں اگر انہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو صلاۃ التوبہ پڑھنے کی عادت پیدا کریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی صلاۃ اللیل, رات کی نماز. جی ایک کال. جی شہزادہ دور یہ ارشاد فرماتے ہیں آج مدنی مذاکرہ میں باپا کی آمد نہیں ہوئی ہے, باپا کی طبیعت کیسی ہے؟ جزاک اللہ خیرا. دعا کریں اللہ کریم امیر سنت کو صحت, تندرستی, سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. ایک آدھ دن سے آپ دیکھ بھی رہے تھے تو انشاءاللہ زیارت کریں گے امیر سنت. انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد.